بیان کیے گئے، ایک مسئلہ توحید، ایک مسئلہ تقلید، اور سب سے زیادہ جھگڑا فاتحہ میں ہے۔ ایک فرقہ فاتحہ علی الطعام پہ جھگڑتا ہے، ایک فرقہ فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑتا ہے۔ فاتحہ علی الطعام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی، فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی۔ فاتحہ علی الطعام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی، فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی۔ خدا صرف سورہ فاتحہ میں دو چیزوں کو بیان فرما رہے۔ ایک غیر مقلد ٹیچر ہے، وہ میں مسجد ختیجہ رحمان میں میرے پاس ایک سوال کرنے آئے تھے، مولانا تقلید تو ایسا ہے ویسا ہے، گمراہی ہے، حضور کی اتباع کرنا چاہیے، فلاں فلاں، اس طرح گفتگو کر رہے تھے۔ تو میں ان سے الزامی طور پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا، دیکھو مولوی صاحب، تقلید کہتے ہیں کسی غیر نبی کی بات کو اس اعتماد پہ قبول کر، بغیر دلیل کے اس اعتماد پہ قبول کر لینا کہ اس کے پاس اس کے قول کی دلیل موجود ہے۔ کوئی آدمی دلیل بتا رہا ہے، میں مولوی آدمی ہوں، لوگ مولوی سمجھتے ہیں، اب لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھے، میں مسئلہ بتا دیا، اب عام آدمی چلے گیا۔ اب اس کا یہی خیال رہتا ہے کہ مولوی صاحب عالم آدمی ہے تو لہذا جو شریعت کا مسئلہ ہے وہی بتائے، اس نے دلیل نہیں پوچھا، اس کا نام تقلید ہے۔ تو کسی بھی آدمی کے قول کو اس اعتماد پہ قبول کر لینا کہ اس نے صحیح بتایا ہوگا، اس کا نام تقلید ہے۔ وہ آنے والے ٹیچر سے میں نے پوچھا کہ دیکھیے صاحب، آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مولوی صاحب بولے، انہوں صاحب بولے کہ پڑھتا ہوں ٹیچر، پڑھتا ہوں۔ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں؟ وہاں پڑھتا ہوں مولانا۔ تو میں بولا کہاں ہے دلیل، حدیث بتاؤ۔ میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی حدیث بتائیے، رکوع میں سبحان ربی العظیم بولنے کی حدیث بتائیے مجھے۔ تو میرے سے الٹا سوال کرنے لگے، کیا مولانا اس کی حدیث نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندے، حدیث ہوگی، ہے کتابوں میں، نکالے تو نکل جاتی، 5 منٹ کے اندر بھی نکلتی، لیکن زندگی میں آپ نے کبھی وہ حدیث دیکھی ہے؟ وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں دیکھی۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کس بنیاد پہ؟ 35 سال کی تمہاری عمر ہو رہی ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم اب تک بھی پڑھ رہے ہو، 12 سال سے غیر مقلد تھے وہ، 12 سال سے پڑھ رہے ہو، آج تک سبحان ربی العظیم بولنے کی تم نے حدیث ہی نہیں دیکھی، تو سبحان ربی العظیم کس بنیاد پہ آخر تم پڑھ رہے ہو؟ اس بنیاد پہ نہ کہ لوگوں نے بتایا سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور اس کی حدیث میں دلیل موجود ہے اور تم نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، اسی کا نام تقلید ہے۔ تم روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھ کے ہر نماز کی ہر رکعت میں تقلید کرتے ہو۔ تمہارے پاس دلیل اپنی جگہ ہوگی، دلیل نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل ہے، لیکن آج تک تم نے دلیل نہیں دیکھ کے جو عمل کیا ہے، اس عمل کا نام تقلید ہے، اور تقلید تمہارے نزدیک شرک ہے۔ تو تم روزانہ 5 دفعہ جو نماز پڑھتے ہو، 5 نمازوں کی ہر رکعت میں تم تقلید کرتے ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ 5 مرتبہ نماز پڑھ کے دل میں 5 دفعہ تم پکے مسلمان بنتے ہو کہ مشرک بنتے ہو؟ کیونکہ تقلید تمہارے نزدیک شرک ہے اور تم خود نماز میں تقلید کر رہے ہو۔ تو مجھے بتاؤ تم نماز پڑھ کے مسلمان ہوئے کہ مشرک ہوئے؟ اہم دلائل ہے۔ غیر مقلد بھی حج کرنے جاتے ہیں، ان سے پوچھو غیر مقلد سے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بول کے تقریر میں سن لیے، اب گئے وہاں پہ دوڑنے شروع کر دیے۔ کنکری کو مارنے کا ایسا طریقہ ہے، ایسا مار سکتے ہیں، ایسا مار سکتے ہیں، یہاں کے علماء اکرام بتاتے ہیں، وہ ٹریننگ کورسز جو چلتے ہیں تربیتی کیمپ میں، تو انہوں بھی پکڑے گئے، یوں ہی مار لیے۔ کیوں مارے؟ ویسے علماء بتائے تھے ایسا مار۔ ارے علماء اپنی جگہ پہ، حدیث دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا حدیث۔ پھر یہ عمل تقلید میں چل رہا۔
تو مجھے آپ بتائیے حج کر کے تقلیدی حج کر کے آ رہے ہیں آپ تو مسلمان بن کے آ رہے کہ مشرک بن کے آ رہے؟ حج کو جا کے مسلمان ہو کے آ رہے ہو کہ مشرک بن کے آ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارا پورا حج تقلیدی ہے، پوری نماز تقلیدی ہے، تمہارے روزے تقلیدی ہے، ہر چیز تقلید پہ موقوف ہے۔ یہ تھے چند الفاظ۔ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ چل رہا ہے تو کہتے ہیں ہمارا بھی یہی مسلک ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے آپ کو ہمارے امام سے ہر نماز میں سنائی دیتا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر ہم ضروری نہیں سمجھتے تو ہمارے امام صاحب سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہر رکعت میں، کب تو بھی شروع کر دیتے سبحان اللہ، رکعت بانے کی سبحان الذی اسری بعبدہ شروع ہو جاتا۔ ایسا نہیں کرتے، پہلے فاتحہ ضرور پڑھتے پھر سبحان الذی اسری پڑھنا ان کو، پھر جو بھی پڑھنا ہو۔ ہر رکعت میں فاتحہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ضروری ہے، تو اس میں جھگڑا نہیں ہے، بات ختم۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس بات سے ہم بھی متفق ہیں، یہاں جھگڑا ہی نہیں ہے، ختم بات۔ پھر جھگڑا ہے کہاں؟ مسئلہ پیش، جھگڑا جس جگہ کا ہے نا، دلائل اس جگہ کے ہونے چاہیے۔ بات غور سے سمجھیں، جھگڑا ایک جگہ کا، دلیل ایک جگہ کی۔ فاتحہ کو ضروری تو ہم بھی سمجھتے ہیں، پھر لا صلاۃ والی حدیث لائے کو کیا کام کر رہی، وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اختلافی جگہ کام نہیں دیتی، جھگڑا دوسری جگہ ہے۔ کہاں ہے جھگڑا؟ بتا رہا ہوں، جھگڑا اصل میں یہ ہے کہ امام کی پڑھی ہوئی فاتحہ مقتدی کی طرف سے کافی ہو جاتی کہ نہیں ہوتی، جھگڑا اس جگہ ہے۔ فاتحہ ضروری ہونے نہ ہونے میں جھگڑا نہیں ہے۔ امام اگر سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی اس کو سنے، تو مقتدی کا سننا کافی ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، اختلاف یہاں ہے۔ تو اس مقام کے دلائل چاہیے، سمجھ رہے نا بات کو؟ دلائل اس مقام کے چاہیے۔ اس کو بھی پیش کر رہا جو مولوی ظفر الحسن نے پیش کی تھی، 1 روپے کو چاروں باڑ دے تو چارنے آتے، دیکھتا ہوں کتنے آتے ابھی۔ ایک آنی بھی نہیں بچے گی مولوی صاحب، ہاں تمہارے گھر میں تو پھوٹی کوڑی نہیں بچی ہے۔ حدیث جب پیش کروں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اس سے پہلے مناظر اسلام حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم تشریف لا کے اعلان آپ سے بول کے گئے تھے، علم حدیث کے باب میں غیر مقلدین مادر زاد یتیم ہیں۔ قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، قلندر جو بات کہتا ہے نا تجربے کی کہتا ہے۔ میں بھی بہت غور کر کے حضرت کے قول سے متفق ہو گیا، واقعتاً یہ لوگ مادر زاد یتیم ہیں۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو فقہائے احناف کے پاس جھولی لا لیتے بھیک مانگنے کے، ایک مسئلے کی ڈال دو، ہمارے پاس ہے نہیں، ڈال دو کام چلا لیں گے۔ ہاں ہم کسی کو سنت واجب تو نہیں بول سک رہے، آپ ہی ڈال دیجئے زکوٰۃ کے مد میں سے تاکہ اسی مد پہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ تو ہم جو زکوٰۃ ڈالتے ہیں اس پہ گزارا چلتا ہے، مسئلوں کی زکوٰۃ۔ یہ ہے فرقے کا حال۔ تو اب دلائل سنیے، تو اس جگہ اختلاف ہے۔ حوالہ لکھیے، کاغذ اور قلم ہاتھ میں رہے، حوالہ نقل کریں۔ ایک جگہ کا بھی حوالہ غلط ہو، میں یہاں موجود ہوں، مجھ سے مطالبہ کر لیں۔ حدیث ایک سنا رہا ہوں، حوالہ پہلے سنیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ یہ روایت جو پیش کروں گا عن جریر عن سلیمان عن قتادہ کی روایت سے ہوگا، کی سند سے ہوگا۔ عن جریر عن سلیمان عن قتادہ، یہ یاد رکھ لیں، علماء آپ کو بتا لیں گے، خود غیر مقلد سے بھی پوچھ لیں گے۔ حدیث یہ ہے، عن ابی موسیٰ، اختلاف بتا دیا تھا میں کہاں ہے، پھر اس کے دلائل لا رہا ہوں۔
اختلاف بتایا، فاتحہ ضروری ہونے نہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اس سے اتفاق ہم کو بھی ہے، فاتحہ کو ضروری ہم بھی کہتے ہیں۔ اختلاف یہاں ہے کہ امام کی پڑھی ہوئی فاتحہ مقتدی کے جانب سے کافی ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کافی نہیں ہے، خود مقتدی کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں دونوں جگہ سے دلائل چاہیے، ان کو بھی دلائل پیش کرنا پڑے گا، ہم بھی پیش کریں گے۔ دیکھیے دلیل، ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوالہ مسلم جلد اول صفحہ 174، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، فبین لنا سنتنا، ہم کو ہماری سنتوں کی تعلیم دی، وعلمنا صلاتنا، مسلم شریف کے الفاظ ہے، اور ہم کو اللہ کے رسول نے ہماری نماز کا طریقہ بتایا، فقالا، اور اللہ کے رسول نے کہا، اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے ایک آدمی تمہاری امامت کرے۔ کیا فرما رہے حضور؟ تم میں سے ایک آدمی تمہاری امامت کرے۔ آگے فرما، وَإِذَا كَبَّرَا فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر بولے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو۔ مسلم کے الفاظ ہے، بروایت جریر عن سلیمان عن قتادہ، حضور فرما رہے ہیں، اذا کبرا فکبروا، امام جب تکبیر بولے تو تم بھی تکبیر بولو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ آئی حدیث سمجھ میں؟ مسلم شریف صفحہ نمبر 174 پہ یہ حدیث حضور فرما رہے، جب امام تکبیر بولے تم بھی تکبیر بولو، جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس حدیث میں صراحت سے مقتدی کا حکم موجود ہے۔ مسلم شریف کی صحت اور ذوق سے بحث کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اور غیر مقلد کو کسی حدیث کو صحیح اور کسی کو ضعیف کہنے کا اختیار بالکل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث کو نہ اللہ کے رسول نے صحیح کہا، نہ اللہ کے رسول نے ضعیف کہا، نہ صحابہ نے صحیح کہا نہ صحابہ نے ضعیف کہا۔ بعد والے علماء کا قول معتبر آپ کے سلسلے میں نہیں ہوگا، ہم مانتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے وہ، ہم شوافے سے جب گفتگو کریں گے تو صحت اور ذوق پہ بحث کریں گے، لیکن جب آپ سے بحث کا مطالبہ موقع آئے گا تو ہم کو صحت اور ذوق سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ امت کے علماء کے اقوال ہے۔ تمہارے نزدیک تو سیدھا سیدھا حضور کا قول معتبر ہے، تم یہ کہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو تم کو دلیل لانا پڑے گا کہ حضور نے ضعیف کہا۔ اگر تم یہ کہو کہ فلاں عالم نے ضعیف کہا، مولوی صاحب فلاں عالم کی بات قبول کرنے کا حکم کون سی حدیث میں تھوڑا بتاؤ۔ امام ابو حنیفہ کی بات قبول کرتے تو پیٹ میں درد ہوتا، وہ فلاں عالم کی بات قبول کرنے کا حکم کون سی حدیث میں بتائی؟ یہ حدیث یہ آیت پیش کرتے ہیں، کون سی؟ وَإِذَا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو فتبینوا، تم اس کو غور کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے اندر غور و فکر کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنیاد پہ تم غلطی میں جا پڑ جاؤ اور آخر میں تم کو شرمندگی ہونا پڑو۔
تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کوئی بھی آدمی کوئی بھی خبر لائے تو غور کرنا ہے کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اس آیت پہ عمل کر کے ہم فلاں کو صحیح فلاں کو ضعیف کہتے ہیں۔ اچھا یہ حدیث اپنی یہ آیت قرآنی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں تحقیق کا حکم ہو رہا ہے حدیثوں میں تحقیق کرو، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں یہ حکم آپ کو ہو رہا ہے کہ علماء کو ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ اپنی پوری زندگی میں کتنے حدیثوں کی تحقیق کیے؟ آپ پوری زندگی میں کتنے حدیثوں کی تحقیق کیے؟ ایک بھی نہیں۔ وہ علماء جو بولتے ہیں ان کی بات مان۔ اگر اب علماء تحقیق کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء اگر تحقیق کرے تو ان کی تقلید کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ اس میں تو تحقیق کا حکم موجود ہے اور آپ نے تو تحقیق نہیں کی، محقق علماء کی، اس سلسلے میں آپ تقلید کرتے ہیں۔ مسائل میں تقلید حرام کیوں ہے؟ یہاں تقلید فرض کیوں ہے؟ یہاں تو تقلید کے پیچھے ہی پڑے رہتے۔ ابن حجر عسقلانی کے پیچھے پڑے رہ گئے، ابن حجر نے صحیح کہا، ابن حجر نے ضعیف کہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابن حجر کی تقلید کا آپ کو کس نے حکم دیا حدیث کو صحیح اور ضعیف بولنے میں؟ بہت روکھا مضمون ہے لیکن سوچئے سمجھیے۔ ابن حجر نے صحیح کہا، ابن حجر نے ضعیف کہا، ہمارے نزدیک ابن حجر کا قول معتبر ہوگا، لیکن بہرحال وہ امتی ہے، تم پیش نہیں کر سکتے ہو۔ حجر پرستی تو شرک اور ابن حجر پرستی توحید کیسے ہو گئی؟ مولوی صاحب حجر پرستی کو تو شرک کہتے ہو، ابن حجر پرستی توحید کب سے بن گئی؟ ابن حجر کی تقلید سے تو ان کے دامن کو کبھی چھوڑتے نہیں ہو، قاضی شوکانی کے دامن کو کبھی چھوڑتے نہیں ہو، فقط ان کی تقلید۔ شوکانی نے یہ کہا، البانی نے یہ کہا، ارے البانی کون ہوتے ہیں؟ نبی ہے کیا؟ قاضی شوکانی نبی ہے کیا؟ تو از تقلید شوکانی چرا دامن نی افشانی، غیر از خار و خاری ہیچ از شوکانی نمی آیت۔ تو شوکانی کی تقلید سے اپنے دامن اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں ہٹاتا؟ شوکانی سے ذلت اور خاری کے علاوہ تجھے کچھ اور ملنے والا نہیں۔ ہے کیا؟ تو از تقلید شوکانی چرا دامن نی افشانی، غیر از خار و خاری ہیچ از شوکانی نمی آیت۔ تو شوکانی کی تقلید سے اپنے دامن اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں ہٹاتا؟ شوکانی سے ذلت اور خاری کے علاوہ تجھے کچھ اور ملنے والا نہیں۔ غیر از خار و خاری ہیچ از شوکانی نمی آیت۔ تم لوگ قاضی شوکانی کے مقلد ہو، ان کی تقلید کا تم کو حکم کس نے دیا؟ بہرحال حدیث کو صحیح اور ضعیف بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر بولو گے تو پہلے اس بات کو بیان کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ہم تقلید کرتے ہیں، ہم مقلد ہیں اس سلسلے میں، اس کے دلائل پیش کرنے ہوں گے، اپنے تقلید کا اعلان امت کے سامنے کرنا ہوگا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو مسلم شریف میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب امام تکبیر بولے تم بھی تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس میں مقتدی کا حکم موجود ہے۔ امام قرات کرنے کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا مقتدی خاموش رہے، تکبیر کے موقع پہ تکبیر بولنا ہے، ولا الضالین پہ آمین کہنا ہے، لیکن قرات پہ خاموش رہنا ہے۔ ایک غیر مقلد کو میں یہ حدیث پیش کیا تو وہ غیر مقلد مجھ سے کہنے لگے مولانا یہاں پہ قرات کا ذکر ہے، فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ مولانا یہاں پہ قرات کا ذکر ہے، فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ میں پوچھا فاتحہ قرات میں ہے یا نہیں؟ پہلے وہ بولو، فاتحہ قرات میں ہے یا نہیں؟ پہلے وہ بولو، پہلے یہ دلیل لا کہ فاتحہ قرات میں داخل نہیں ہے۔ بولتے
خیرت سے مراد یہاں پہ 113 صورتیں ہیں، فاتحہ داخل نہیں ہے۔ ارے اللہ، 113 صورتیں جب خیرت ہے تو فاتحہ نے کیا قصور کیا کہ خیرت میں داخل نہیں ہے؟ تو میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آدمی کو جب پانی نہانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یقرأ القرآن الحائض والجنوب، یعنی حائض اور جنوبی لوگ قرآن مجید کی خیرت نہ کریں۔ تو اب غیر مقلد یہی کہیں گے کہ فاتحہ خیرت نہیں ہے، حضور خیرت قرآن سے منع کیا، تو شاید نہانے والے کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہوں گے۔ شاید ناپاک عورت کے پاس فاتحہ پڑھنا ان کے نزدیک جائز ہوگا ناپاکی کی حالت۔ وہ لوگ کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ لوگ فاتحہ وہاں پہ وہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی کیونکہ خیرت میں داخل۔ ارے اللہ کے بندے، وہاں داخل کیسے ہے، یہاں پہ خارج کیسے ہے؟ جیسے وہاں بھی فاتحہ خیرت میں داخل، یہاں بھی فاتحہ خیرت میں داخل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امام خیرت کرے تم خاموش رہو، اور کہاں فرماتے ہیں؟ بیچ میں، اذا کبر فکبروا، تکبیر بولے تکبیر بولو، جب خیرت کرے خاموش رہو، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تکبیر اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے درمیان کون سی خیرت کی جاتی ہے؟ تکبیر اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے درمیان کون سی خیرت کی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس پڑھا جاتا ہے؟ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ فاتحہ کے موقع پہ حضور فرما رہے خاموش رہو، تکبیر کے بعد خیرت کا ذکر، اس میں خاموش رہنے کا حکم، اس کے بعد آمین کا تذکرہ۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ، حوالہ لکھے نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107، نسائی شریف سیاسی طے کتاب ہے، نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ نسائی شریف میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الامام لیؤتم به، امام ہوتا ہی اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ خیرت کرے تم خاموش رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کس میں ہے یہ؟ نسائی شریف میں۔ جب امام خیرت کرے تو تم خاموش رہو، صراحت ہے امام خیرت کرنے پہ خاموش رہنا۔ تیسری حدیث، وقت بہت ہوگا میں حدیث پیش کرتے جا رہا ہوں۔ عن جابر ابن عبداللہ، یعنی حوالہ لکھیے پہلے، موطا امام محمد صفحہ نمبر 95۔ عن جابر ابن عبداللہ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة۔ جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، من صلی خلف الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، فإن قراءة الامام له قراءة، امام کی قراءت اس کی قراءت ہو جائے گی۔ موطا امام محمد صفحہ 95۔ چوتھی روایت، ویسے ایک دو نہیں، یہ 50 سے زائد روایتیں۔ جابر ابن عبداللہ، چوتھی، حوالہ لکھیں اس کا طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ اور دوسرا حوالہ مصنف ابن عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120۔ روایت سنیے، عن جابر ابن عبداللہ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من صلی رکعتا، جابر ابن عبداللہ حضور پاک علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا جس آدمی نے ایک رکعت نماز پڑھی فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں ام القرآن یعنی فاتحہ نہیں پڑھا، فلم یصلی،
تو اس کی نماز نہیں ہے الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے۔ تحاوی میں کیا روایت ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو آدمی من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت بھی نماز پڑھا، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر جبکہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ کیا مطلب؟ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی مگر جبکہ امام کے پیچھے ہو، تو امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی۔ یہ تحاوی شریف کی روایت۔ یہ روایتیں میرے عزیز و بزرگوں دوستو صراحت ہے اس بات میں کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے۔ رہا اس حدیث کا مسئلہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، تو اس سلسلے میں سن لیجئے اسی قسم کی ایک حدیث ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا جمعۃ الا بالخطبہ، بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا۔ ارے جمعے کے دن خطبہ پڑھتے ہیں نا سب، بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو خود غیر مقلدین مانتے، ہم بھی مانتے، اور سبھی جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے اردو میں اور عربی میں دوسرا اختلاف، لیکن خطبے پہ پوری امت متفق ہے۔ غیر مقلد بھی کہتے ہیں بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا بغیر خطبے کے جمعہ برابر ہے، جیسے حضور نے فرمایا بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، ویسے ہی بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا۔ آپ غیر مخلص سے پوچھ لیں، جمعہ پڑھ کے نکلا، ارے تو جمعہ جو خطبے والا جمعہ پڑھا کہ بغیر خطبے کا؟ تو بولے گا خطبے والا پڑھا۔ تو پڑھا کہ امام پڑھا؟ امام پڑھ، پھر تو نہیں پڑھا، حضور فرماتے بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا، اس لیے تیرا جمعہ نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے میں تو نہیں پڑھا لیکن امام کا خطبہ سنا، امام کا سنا ہوا میری جانب سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی جس طرح امام کا خطبہ مقتدی کی جانب سے ہو رہا ہے، اسی طرح امام کی فاتحہ بھی مقتدی کی جانب سے ہو جاتی، لیکن تکبیر بولنا پڑے گا، رکوع کی تسبیحات بولنا پڑے گا، کیونکہ حضور نے اس کے بارے میں کہا تھا امام تکبیر بولے تو تم تکبیر بولو۔ ہم کو علیحدہ سے تکبیر بولنے کا حکم ہے، جہاں بولنے کا حکم ہے وہاں بولیں گے، جہاں خاموش رہنے کا حکم ہے وہاں خاموش رہیں گے۔ رہی وہ حدیث عبادہ بن صامت کی یا حضرت ابو ہریرہ کی، ابو داؤد کے حوالے سے غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو۔ یہ بھی ایک حدیث ہے نا، میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، تو آپ یہ بولیں گے کہ بھئی اس حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ذکر موجود ہے نا؟ اہل حدیث حدیث پیش کرتے ہیں، وہ تو لا صلاۃ والی روایت تو ختم ہو گیا، اس کا قصہ حل ہو گئی مسئلہ، لیکن اب یہ حدیث بچی کہ میرے پیچھے فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو۔ اس حدیث کو پوری امت منسوخ مانتی ہے، غور سے سن، اس حدیث کو، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس حدیث کو پوری امت منسوخ مانتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث، بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے، اس حال میں کہ حضور رکوع میں تھے۔ حضرت ابو بکرہ دوڑتے ہوئے آئے اور صف میں پہنچنے سے پہلے رکعت باندھ کے رکوع میں چلے گئے، اور دوڑتے رکوع میں جا کے پھر صف میں پہنچے۔ کیسے؟ جس طرح بعض مرتبہ ہم بھی اجلت کرتے رکوع پانے کے واسطے، اس لیے کہ جو رکوع پا لیتا انہیں رکعت پا لیا، تو رکوع پانے کے واسطے رکعت باندھ کے ایک صف پہلے جو ہے جھک کے پھر وہ ایک صف ویسی دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکرہ۔ بابو اذا رکع دون الصف کے تحت امام بخاری یہ روایت لا رہے، صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیے۔ حضرت ابو بکرہ صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیے اور آ کے رکوع میں حضور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بخاری میں تو دوڑنے کی آواز سے حضور سمجھ گئے، سمجھ کے حضور نے کھڑے ہوئے کہ نماز کا پوچھا کون تم میں سے میرے نماز میں دوڑ کے آیا؟ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے، صحابہ صاف تھے، اللہ کے رسول میں دوڑ کے آیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہاری ہرس میں اضافہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی آئندہ نہ دوڑنا۔ نماز کی ہرس کو، رکعت کو پانے کی ہرس میں آ رہے تھے،
हिरिस तो अच्छी थी, लेकिन ऐसा न दौड़ना, मस्जिद अल्लाह का घर है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर नमाज के, बगैर फातिहा के रुकू में चले गए। हुजूर ने नमाज लौटाने का हुक्म नहीं दिया। गैर मुक़ल्लिद ये कहें अगर बगैर फातिहा के नमाज नहीं होती, तो अल्लाह के रसूल ने नमाज लौटाने का हुक्म नहीं दिया था। तो बताएं हजरत अबू बकर की नमाज हुई थी या नहीं हुई थी? बात समझ में आती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरी हदीस, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरजुल वफात में मुब्तला थे। नमाजें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ा रहे थे, नमाजें सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे थे। लेकिन एक मर्तबा हुजूर को कुछ बशाशत आ गई, दो सहाबा के सहारे हुजूर नमाज में इस हाल में पहुंचे, मशहूर हदीस है, मुस्नद हुमैदी में मज़कूर है, इंतहाई असह रिवायत है। हुजूर इस हाल में मस्जिद में पहुंचे कि हजरत सिद्दीक़ अकबर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे। सिद्दीक़ अकबर पीछे हटना चाहते थे, हुजूर ने इशारा कर दिया हाथ से मत हटो का, और खुद सिद्दीक़ अकबर के आगे बैठ गए। रिवायत में सराहत है, हुजूर ने क़िरत करना वहां से शुरू किया जहां तक अबू बकर पहुंचे थे। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर हुजूर की इक्तदा कर रहे थे, फिर पूरे मुसलमान अबू बकर की इक्तदा कर रहे थे। हुजूर क़िरत वहां से शुरू किए जहां तक अबू बकर पहुंचे थे। रिवायत में मुस्नद हुमैदी के सराहत से अल्फाज है। तो जितनी छूट गई थी उसमें तो फातिहा भी छूटी थी, फातिहा का कुछ हिस्सा भी छूटा था। तो जहां तक अबू बकर पहुंचे उसके आगे से जब हुजूर क़िरत करे, हुजूर की फातिहा छूटी, हुजूर की वो नमाज बगैर फातिहा के थी। अगर इमाम की पढ़ी हुई फातिहा काफी न होती थी तो कहना पड़ेगा कि हुजूर की वो नमाज नहीं हुई। हुजूर की अपनी जिंदगी में एक नमाज बाकी रह गई, कहना पड़ेगा। अगर यह कहो कि हुजूर ने बाद में लौटाई, तो लौटाने की हदीस होनी चाहिए। इस हदीस की बुनियाद पे हम कहते हैं वो हदीस मनसूख है। मुख्तदी इमाम की फातिहा मुख्तदी की जानिब से हो जाती है, अगर नहीं होती तो हुजूर की इस नमाज को बगैर फातिहा की होने की बुनियाद पे न होने का हुक्म लगाना पड़ेगा। और किसी में मजाल नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। इस बुनियाद पे हम कहते हैं बगैर फातिहा के नमाज हो जाती। फातिहा खल्फल इमाम के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी की हद तक पूरे दलाइल पेश कर चुका हूं। अगर इन दलाइल का कोई जवाब किसी गैर मुक़ल्लिद के पास हो, इसी तरह सराहत से लफ्ज ब लफ्ज दे। किस तरह दे? लफ्ज ब लफ्ज दे। देखो अभी मेरे पास जो है हुक्म आ चुका है कि बात ज्यादा देर हो गई, बात खत्म की जाए। पिछला जो प्रोग्राम गैर मुक़ल्लिदीन का हुआ था उसमें मौलाना जफरुल हसन ने एक शोशा आपके लिए छोड़ा था। चाहता हूं कि उस खन्नास को दिल में से निकाल। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास रहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ये लोगों का सिलसिला ही वो है, वसवसे डालते हैं ये लोग। मैं देखो इस सिलसिले में जितनी मालूमात रखता हूं ना, उन मालूमात में से आपके सामने 10 हिस्सा भी नहीं पेश किया। सब अपने जहन में और सीने में महफूज है। मौका रहा तो सारा का सारा उड़ेल दो, जी चाहता है, लेकिन वक्त उन चीजों की इजाजत नहीं देता। बहरहाल मौलवी जफरुल हसन ये कह के गए थे 1 रुपया 4 में बांट दिया जाए तो 4 आने आएंगे, किसी के पास 1 रुपया नहीं रह जाएगा। मौलवी साहब, मिसालों से मसला नहीं बनता, और से समझिए, मिसालों से मसला नहीं बनता, मसला दलील से बनता है। मिसाल दलील की वजाहत करती है, तुमको बात करने भी नहीं आता। मौलवी हो के ये पता नहीं कि कैसे बात कर रहा हूं। अरे खुदा के सामने तो बाद में पकड़ होगी, यहां दूसरे मौलवी भी बैठे हैं पकड़ने के लिए, वो भी खौफ नहीं है तुमको।
قرآن مجید پڑھنے کے 7 طریقے، برابر؟ قرآن مجید پڑھنے کے 7 طریقے، 7 میں سے جس طریقے پہ بھی قرآن پڑھو اس طریقے پہ جائز قرآن پڑھنا وہ قرآنی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھو تب بھی قرآن، والضحیٰ واللیل اذا سجے پڑھو تب بھی وہ قرآن۔ قرآن 7 طریقوں سے اترا ہے، 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا جائز۔ بات صحیح ہے؟ اب ہم جب سے پیدا ہوئے آج تک ایک ہی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے طریقوں پہ کبھی ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ سیکھا، لیکن اس بات کا عقیدہ ہے کہ 7 طریقوں میں سے صرف ایک طریقے کو اپنا کر قرآن پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح 4 طریقوں میں سے صرف ایک طریقے پہ عمل کرنے سے پورے دین پہ عمل کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن ایک طریقے سے پڑھنے کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف 7ویں حصے کا ثواب ملا، 6واں حصہ ثواب باقی ہے، نہیں کہا جاتا۔ ایک طریقے سے پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، اسی طرح ایک طریقے پہ عمل کر لو پورے دین پہ عمل کا ثواب ملے گا۔ اور مول صاحب آگے بات سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہندوستان میں والضحیٰ واللیل اذا سجا سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ نے یہی پڑھایا، آپ کے امام صاحب آپ کو وہی سناتے وہی سکھاتے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ایک آدمی آ کے آپ کو بولے آپ والضحیٰ پڑھتے ہیں، ارے قرآن تو والضحیٰ ہے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجے ہے۔ ارے بھائی والضحیٰ تو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن ہے، تو جب قرآن ہے تو اس کو پڑھو، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دیکھو جس طرح یہ والضحیٰ قرآن ہے، والضحیٰ بھی تو قرآن ہے۔ جس طرح والضحیٰ قرآن ہے اسی طرح والضحیٰ بھی تو قرآن ہے۔ اب بولے نہیں والضحیٰ پڑھنا ضروری ہے، جو والضحیٰ پڑھے گا وہ بدعتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ تقلید شخصی میں مبتلا ہے۔ اب کوئی آپ کو آ کے کہنے لگ جائے والضحیٰ پڑھنے لگو اور والضحیٰ پڑھنا چھوڑ دو، مول صاحب یہ خدمت دین نہیں ہے۔ یہ ایک قرآن کو چھوڑ کر اور دوسرے طریقے پہ چلانا یہ خدمت دین نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کے خلاف کچھ اور ناول پڑھتے تو جب کہو کہ تم اس طرح پڑھو، تورات پڑھنے لگ جائے تو بولو کہ قرآن پڑھو، لیکن جب قرآن ہی کی خیرت پڑھتے ہو تو ایک کو چھڑا کر دوسرے پہ لگانا یہ امت میں فتنہ ڈالنا ہے، یہ امت میں تبلیغ نہیں ہے، یہ امت میں فتنہ ڈالنا کہا جائے گا۔ جس طرح ہم ہندوستان کے اندر والضحیٰ پڑھتے ہیں، کوئی والضحیٰ پیش کرنے لگ جائے تو اس کو فتنہ سمجھتے، وہ قرآن ہے اپنی جگہ لیکن پیش کرنے والا فتین ہے۔ اسی طرح ہم رفع یدین نہ کرنے پہ ہندوستان میں عمل کرتے ہیں، اس کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے، کرنے کی روایت لانے والا امت میں فتنہ ڈالنے والا ہے، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ دوسری بات تو یہ چارنے نہیں ملیں گے، ایک خیرت پہ عمل کرو تو جس طرح پورے قرآن کا ثواب ملے گا، ایک طریقے پہ بھی چلے تو پوری شریعت پہ عمل کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہر امام مکمل نماز پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد پہلی رکعت پڑھ کے چلے جاؤ، پھر دوسری آ کے پڑھ کے چلے جاؤ، پھر تیسری آ کے پڑھ کے چلے جاؤ، ایسا ہے کیا؟ تیسرا امام تیسری پڑھائے، چوتھا امام چوتھی پڑھائے، ایسا ہوتا تو یہ بٹھنا ہوتا، یہ بٹھنا نہیں ہے۔ ایک طریقے پہ بھی اگر عمل کرو گے پوری شریعت پہ عمل کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ احباب جو غیر مقلدین ہمارے پاس ہے، پچھلے پروگرام میں میں ایک بات بولا تھا، وہ بہت چبھی لوگوں کو دل دکھا، میں بھی دل دکھانے پہ مجبور ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارا بہت دل دکھا دیا گیا۔
میرا دکھا دیتا تو کوئی بات نہیں تھی، مجھے کافر بولتا، میرے غلطیاں پکڑ کے پامفلیٹ شائع کرتا، خضر کافر ہے، فلاں مرتد ہے، نہ ہوں تب بھی میں محاذ نہیں بناؤں گا، اپنی برات کا بھی پیش کرنے آپ کے سامنے نہیں آؤں گا انشاءاللہ، اپنی ذات کے مطابق۔ مسلک پہ جب بات آئے گی تو پھر بیٹھنا پڑے گا، مسلک کے سلسلے میں مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ مسلک کی جب بات آتی ہے تو ذات کا مسئلہ نہیں رہ جاتا، کروڑوں مسلمانوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے وہاں پہ کہا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے، انہی کا بویا ہوا بیج ہے، کہا تھا۔ تو بعض لوگ ہیں نا یہ کہہ دیے کہ کیا مولوی صاحب جو ہے انگریزوں کی اولاد بول دی، ایسا بول دیا ویسا بول دیا، تو وہ غصہ ہو گیا، ان کو برا لگا۔ اگر برا لگتا ہے تو دیکھو دل شکنی کی بات نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوئی بات جب ایسی کروں جس پہ دلیل نہ دوں تو آپ پکڑیے مجھے، خالی ایسا کیسا بول دیے کوئی جواب نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اب جب وہ بولا تھا، اب اس سے کچھ آگے کی بات بولنا چاہتا ہوں جو میری تحقیق ہے، تو وہ بات بول کے انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ تحقیق میری اس سلسلے میں یہ ہے، میں بڑا غور کیا، علماء کی تحقیق یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے، لیکن اس سے آگے کی کچھ زیادہ کی تحقیق ہے۔ بہت غور فکر کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ اصل میں کسی اور ہی کی اولاد ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ہمارے علاقے میں جماعت تبلیغی ہے نا، کیا کرتے ہیں لوگ؟ صبح سے شام تک لوگوں کی ٹھڈی کو ہاتھ لگاتے، ہاں، دنیا میں ادھر کھڑے ہوئے، وہ چوراہے پہ، فلاں جگہ، شراب خانے میں مسلمان، اللہ سے غافل۔ بھائی اللہ کے واسطے آ جا، نماز پڑھ لے، دیکھو نماز سے اللہ خوش ہو جاتے، دعوت۔ شراب خانے سے کھڑا کر کے آسان بات نہیں ہے، خدا کے دربار میں ایک آدمی کو لا کے کھڑا کر دیتے، ان کی عادت ہوتی ہے جماعت والا، جب کسی کو چپٹ جاتے ہیں نا، جب تک ایک مرتبہ جلوہ نہیں دکھا دیتے چھوڑتے نہیں، وہ ان کا کام ہے۔ تو ان کا بہرحال کام کیا ہے؟ بے نمازیوں کو نمازی بناتے رہتے۔ کون؟ جماعت تبلیغ کے افراد ایک ایک بے نمازی کے پاس پہنچ رہے اور بول رہے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اور جو پڑھ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ مستقل پڑھنے والے ہو جائیں، اس کی کیا کوششیں کی جائے، کیا تدابیر اختیار کی جائے، وہ تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ 5 وقتہ نمازی رہے برابر۔ اب دیکھو دوسری جانب یہ کیا کرتے، یہ کیا کرتے، اپنی زندگی میں تو کبھی ان آنکھوں کو دیکھنا میسر نہیں آیا کہ یہ تبلیغی جماعت کی طرح گشت کر کے بے نمازیوں کو انہوں نے کبھی نمازی بنایا۔ ان کا ابا ایک کام کرتا ہے، جب ہم محنت کر کے کسی کو نماز میں لاتے ہیں تو نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ جب تک بے نمازی تھا اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، ارے رفع دین کرنا ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، وہ زور سے آمین ہے، بے نمازی کو نہیں بولیں گے۔ لیکن جب مکمل کوشش کر کے، ایک دو نہیں سینکڑوں دفعہ اس کے گھر پہ پھر پھر کے جب اس کو خدا کے دربار میں کھڑا کیا جاتا ہے، ایک ادھر سے آ جاتا، تیری نہیں ہوتی، ایک ادھر سے آ گیا، تیری نہیں ہوتی، ایک سامنے سے آ گیا، ایک پیچھے سے آ گیا، تیری نہیں ہوتی۔ جب تک بے نمازی تھا کوئی مصیبت نہیں تھی بیچارے پہ، اب جب نمازی بنا تو ہزاروں مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا۔ سوچنے پہ مسلمان مجبور ہے، خدا جب بے نمازی تھا تبھی اچھا تھا، یہ نمازی بن کے مصیبت کر دیا۔ یہ میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں نمازی بناؤں، اب وسوسے ڈال رہا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ ارے ڈرنے کی بات نہیں ہے، واضح ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ کون ڈالتا ہے؟ ہاں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جو وہ کرتا ہے یہ بھی وہی کرتے ہیں۔ دلیل سے بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ بول دیے یہ بول دیے۔ مجھ سے پوچھنا ہے تو دلیل کو ٹکراؤ، مجھ سے نہیں ٹکراؤ، دلیل کا جواب دلیل سے لاؤ۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟
یہ بھی تو نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتے، تیری نہیں ہوتی. اب وہ مسلمان مجبور ہو کے کہتے بے نمازی سے اچھا تھا، چھوڑو اس کے. یہ سچ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الولد سر لابی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بیٹا اپنے باپ کا بھیدی ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا بھیدی ہوتا ہے. جو ابا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے، یہ بھی وہی کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک آدھ دلیل نہیں ہے، بے شمار دلائل پیش کرنے جاؤ تو حیرت میں پڑ جاؤ، ہے نا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، غور سے سنیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس راستے پہ عمر چلتے ہیں اس راستے شیطان نہیں چلتا. برابر ہے؟ سنا ہے آپ نے بھی؟ جس راستے پہ عمر چلتے ہیں اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا. 20 رکعت تراویح کے راستے پہ عمر بن الخطاب چلے. دیکھو قیامت تک کوئی غیر مقلد نظر آتا ہے. سبحان اللہ. قیامت تک کوئی غیر مقلد عمر بن الخطاب کے اس راستے پہ آ نہیں سکتا. حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر چلتے شیطان چل نہیں سکتا. عمر بن الخطاب نے صحابہ کے اتفاق سے فتویٰ دیا تھا ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوگی. یہ 3 کہنا عمر بن الخطاب کا راستہ ہے. آج تک کوئی غیر مقلد اس سڑک پہ قدم نہیں رکھتا. یہ ہے اس کی اولاد، یہاں سے ان کا سلسلہ. اسی لیے میں کہتا ہوں تمہارا باپ ہے شیطان، اس کی تم اولاد ہو. اس لیے کہتا ہوں کہ جو تم مشن چلا رہے ہو یہ مشن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو تہس نہس کر دے گا، بنیادوں کو مسمار کرنے والا ہے، دین کی بنیاد کو ڈھانے والا ہے. کیوں ڈھانے والا ہے؟ اتنا غصہ مجھے معمولی طور پہ نہیں آتا. آپ سمجھتے ہوں گے 2-4 مسائل کا اختلاف، 2-4 کا نہیں ہے مول صاحب، بہت بڑا اختلاف ہے. میں نے چیلنج کیا تھا ان کے دعوے پر نماز پیش کرو. جب نماز نہیں پیش کر سکے، قیامت تک نہیں پیش کر سکیں گے، تو یہودیوں کو یہ بولنے کی کیا جرت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کا دین ناقص ہے؟ نہیں ہوگی. جب کہنے کی جرت ہوگی اس کو، تب وہ انٹرنیٹ پہ الفرقان شائع کرنے کی بھی جرت کر سکتا ہے. جس قرآن مجید کی ایک آیت کو پچھلے 1400 سالوں میں کوئی آدمی نہیں پیش کر سکا، قرآن جیسی ایک آیت، آج انہی کے بلبوتے پہ انگریز کو قرآن کے مقابلے میں پورا قرآن پیش کرنے کی جرت ہو گئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علماء دیوبند سینہ تان کے کھڑے. اگر ان کو فروغ حاصل ہوتا تو کبھی کہ قرآن ڈوب کے الفرقان عام ہو گیا ہوتا. وہ یہی کہے گا صاف صاف دین نامکمل ہے، تم نماز نہیں پیش کر سکتے، جو مسلک نماز نہیں پیش کر سکتا وہ حق کیسے، لہذا وہ محمد کا دین چھوڑ دو اور ہمارا پکڑ لو، ہمارا اختیار کر لو. یہ فراہمی کرتے ہو تم لوگ. اس نقطے بنیادی نقطے نظر سے مجھے اختلاف ہے. اسی بنیاد پہ اتنے سخت الفاظ کہتا ہوں، مجبور ہوں کہنے پہ. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم گفتار وہ یہی کہے گا صاف صاف دین نامکمل ہے، تم نماز نہیں پیش کر سکتے، جو مسلک نماز نہیں پیش کر سکتا وہ حق کیسے، لہذا وہ محمد کا دین چھوڑ دو اور ہمارا پکڑ لو، ہمارا اختیار کر لو. یہ فراہمی کرتے ہو تم لوگ. اس نقطے بنیادی نقطے نظر سے مجھے اختلاف ہے.
اسی بنیاد پہ اتنے سخت الفاظ کہتا ہوں، مجبور ہوں کہنے پہ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم گفتار یوں کرتے، نہ کھولتے راز سرے بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ معاملہ ہے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اولاد آخر کس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کہ ہمیشہ میرا سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے، جب زبان چل گئی تو چلنے لگ گئی۔ ہر معاملہ، ہر مسئلہ عزیز و بزرگوں ایسا ہی ہوتا ہے جو تفصیل طلب ہوتا ہے، کیونکہ میں بتا دیا تھا شروع میں کہ بہت آگے جانے کے بعد سمجھانے والی بحثیں، اب آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو بہت نیچے اتر کے سمجھانا پڑے گا، تو اس کے لیے اتنا آسان بنانا اور اتنے مثالیں لانا، اتنے دلائل لانا اور آپ کے سمجھ میں آئے اس طرح بات کو سمجھانے میں بہرحال ٹائم ہی لگتا ہے۔ ہمیشہ میری خواہش یہی رہتی ہے کہ ان مسائل کو پورے کے پورے آپ کے سامنے پیش کر دوں جو پوسٹر میں لکھا، لیکن بہرحال نہیں ہو سکا۔ سابقہ پروگرام کے سوالات کے جوابات آ گئے آپ کے پاس، اور جو ہے 2 مسئلے، مسئلہ قرأت خلف الامام پہ بحث ہوئی، اب وقت بھی بہت ہو گیا، آپ حضرات سے میں معافی کا معذرت کا خواستگار ہوں۔ اب انشاءاللہ جب تک کوئی غیر مقلد یہاں جلسہ نہیں کریں گے انشاءاللہ میں بھی نہیں کروں گا، اگر وہ کریں گے تو پھر ہم مجبور ہم آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے مساجد میں آپ کو اعلانات دیے جاتے رہیں گے یا دوسری جگہوں پہ دیے جاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو ان مسائل پہ سیر حاصل گفتگو کرنا ہو تو حاضر ہوئیے اور اس سلسلے میں استفادہ کیجیے، اور میرے گھر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور غیر مقلدوں کو چاہے سوال کرنا ہو تب بھی آ سکتے ہیں سائل بن کر، اور میری جانب سے اجازت ہے اگر مباحثہ کرنا چاہتے ہو تو میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں، آؤ مباحثہ کرنا ہے تو بھی مباحثہ کرنے آؤ، لیکن مباحثہ کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے تم کو تمہارے مسلک کے پورے مسائل کا علم ہونا چاہیے، تب مجھ سے مباحثہ کرنے آؤ، اور تم اپنے مسلک سے ہٹ کے کوئی دلیل نہیں لاؤ گے، اس بات کا عزم کر کے آؤ، اور مجھ سے مباحثہ یا سوالات جوابات کے لیے گھر پہ آنا اگر آپ کو ہو تو 2 آدمی سے زائد نہیں آ سکتے، اگر بہت سارے افراد مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے وقت لے لے، کسی ایک مسجد کا ٹائم دے دوں گا اور پہنچ جاؤں گا، اور وہاں پہ پھر اجتماعی طور پہ مجھ سے سوالات کیے جا سکتے، پوچھنے جواب دینے سے کبھی نہیں گھبراؤں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، الحمدللہ جب تک دم میں دم رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے، کس وقت بھی بولو آپ خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ طریقے اپنانے ہوں گے، اس شکل سے پوچھئے، استفادہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ضروریات کی تکمیل کی جائے گی، جس طرح آپ رفع خلف الامام کے سلسلے میں تفصیل بتا دیا، یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا، ویسے ہی دوسرے مسائل کا سلسلہ ہے، حدیثیں درج تھی بتانا ہی چاہتا تھا، موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع بتائی جائے گی، میں رہنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کہی سنی باتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فہم سلیم سے کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور غیر مقلد احباب سے بھی میری گزارش ہے، مسلک کی چونکہ وضاحت کرنا تھا اس لیے سخت الفاظ استعمال کیا، اگر آپ کی دل شکنی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ میرے سخت الفاظ کو مت دیکھیے، دلائل کے اوپر نظر کیجیے، یہ مت بولیے کیا قرآن پیش کرے، کیا حدیث پیش کرے، آپ کے مولوی کیا پیش کرے وہ آپ کو معلوم ہے، میں کیا پیش کرا وہ مجھے معلوم ہے، دلیل دیکھیے اللہ کے واسطے، خدارا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، ہم بھی حضور کی امت ہیں، تو کیوں جب دلائل سے تم عاجز ہوتے ہو تو کیوں پھر ضد کرنے لگتے ہو؟ کیا دنیا کے اندر دودھ کی دکان کو نہ دیکھو، پان کے کھوکے کے نہ دیکھو، خدا دودھ کی نہروں کا وعدہ کر رکھا ہے، امت مسلمہ کی بنیادوں کو مسمار نہ کرو، اگر اپنے مولویوں کو لانا چاہتے ہو، میں اعلان کیا تھا لمرا مسجد کے امام اور حلیمہ مسجد کے امام کو آنے کی دعوت دیا تھا، خیر مولانا نیا مجھے شکایت نہیں ہے اس سلسلے میں، ان لوگوں سے مجھے ذاتی کوئی بغض نہیں ہے، آتے تو میں موقع دیتا ان کو، لیکن آئندہ جب بھی غیر مقلد کوئی پروگرام کریں گے میں حکم تو نہیں دیتا ہوں، میری ادباً درخواست ہے کہ جس طرح میں ان کو اسٹیج پہ بلایا ہوں مجھے بھی اسٹیج پہ بلایا جائے، اور مجھے ان کے بیان کے بعد بات کرنے کی اجازت دی جائے،
اور میں اس وقت آپ حضرات سے ان کے اسٹیج سے خطاب کروں گا، اور میرے اگر سوالات کا وہ جواب دینا چاہتے ہیں تو جواب کے سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں، خود غیر مخلد احباب، کہ میری یہ کیسٹیں لے، کیسٹیں حاصل کریں. اعلان ہوگا کہاں سے؟ تو بہرحال وہ کیسٹیں خریدیں اور وہ کیسٹیں اپنے مولوی صاحب کو سنائیں، جن کو بلانا چاہتے ہیں ان کو سنا کے میرے ایک ایک سوال کا ان سے جواب طلب کریں. اس جواب پر اگر تم کو اطمینان ہو تو پھر اس مولوی صاحب کو امت کے سامنے پیش کرو. جب تم کو اطمینان نہ ہو تو امت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کرتے ہو؟ یہ گلی ڈنڈا کا کھیل نہیں ہے رترانڈی کرنے کے لیے، شریعت ہے مول صاحب. جس بات پہ تم مطمئن نہیں ہو امت کے سامنے ویسے مولویوں کو کیوں لا کے کھڑا کرتے ہو؟ میرے 4 سوالات کا جواب نہیں دے سکے مولوی. پہلے ان مولویوں سے جوابات طلب کرو. فی الواقع اگر تمہارا دل مطمئن ہوتا ہو، تم اس کو سچا سمجھتے ہو، کتابوں میں ان چیزوں کو دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہو، تب پیش کرو. میں منع نہیں کرتا کہ تم نہ کرو. میں جس طرح میں بول سک رہا ہوں، مجھے بولنے کا اختیار ہے، تم بھی بولو، لیکن خود پہلے مطمئن ہو کے بولو. غصے میں آ کے خالی ہم جواب دے دیے کام ہو گیا، وہ سب مت کرو. امت ہولی نہیں رہی، دین عام ہو چکا. تو پہلے اپنے علماء سے تسلی حاصل کرو، یکسوئی حاصل کرو. پورے باتوں کا جس طرح میں نے تذکرہ کیا ان کے مولوی کے، اس طرح ایک ایک بات کو لو. دلیل کا جواب دلیل سے دو، دلیل کا جواب مثالوں سے مت دو، تمسخر سے مت دو. تمسخر اڑانا ہے اڑا لو، لیکن پہلے دلیل دے کے تمسخر کرو، دلیل دے کے مذاق اڑاؤ. بغیر دلیل کے تمسخر بے فائدہ ہے. گالیاں کوئی بھی دیتا ہے، کمال کی بات نہیں ہے، لیکن پہلے دلیل ہو، اس کے بعد گالیاں دو، سننے تیار ہے. تو مطمئن ہونے کے بعد علماء کو پیش کرو، اس سے پہلے پیش مت کرو. پھر جب پیش کرو تو میں بھی یہاں موجود رہوں گا. برائے مہربانی مجھے بلا لو، اور میں اس وقت سارے علماء کے خطابات کے بعد مجھے بات کرنے کی اجازت دو. مناظرہ بحث نہیں کروں گا. وہ علماء بھی امت سے ڈائریکٹ خطاب کریں گے، میں بھی ڈائریکٹ امت سے خطاب کروں گا. مولویوں سے خطاب نہیں کروں گا، مولویوں سے مباحثہ نہیں ہوگا. وہ مولوی بھی بیٹھ کے امت سے خطاب کرے گا، میں بھی بیٹھ کے امت سے خطاب کروں گا. پھر فیصلہ امت کے ہاتھ میں ہوگا. میں کیا دلیل پیش کروں گا، وہ کیا دلیل پیش کریں گے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. دودھ کس کو کہتے ہیں، پانی کس کو کہتے ہیں، پتہ چل جائے گا. تو یہ چند گزارشات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب